السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، اس کو بھی لائک اور شیئر کریں جی، اور فالو کریں۔ آج ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ فالج اسفل یعنی نچلے دھڑ کا فالج، اس کا علاج، اس کے اسباب بتائے تھے، اس کی علاج بتایا تھا اس کا۔ تو آج ہم آپ کو دائیں طرف کا جو فالج ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ تو اس میں ہائی بلڈ پریشر کی ہے، اور حرام مغز کا جو ابتدا ہے وہاں پہ بلغم، جب بلغمی رطوبات گزرتی ہیں تو اس حصے کو مفلوج کر دیتی ہیں، وہاں پہ حرکی جو اعصاب ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ دائیں اور بائیں دونوں فالج کی سبب بنتا ہے، اور دائیں طرف خصوصاً جس وقت رطوبات بلغمی رطوبات جو ہے وہ حرام مغز کی ابتدا کے اندر جو پیدائش ہے، ابتدا ہے، وہاں گرتی ہیں تو اس وقت ہوتا ہے جی۔ تو ابتدائی علامات کے اندر جو ہے اس کے اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رطوبات بڑھتی ہیں، دماغ میں بلغم بڑھتی ہے، تو کبھی کبھار آپ کا ہاتھ سن ہوتا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ چمٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ چہرہ جو ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، دانت تھوڑے سے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی علامات ہیں۔ جب مریض اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس وقت جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک وقت اچانک اٹیک ہوتا ہے، اور ساری رگیں جو ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں، حرکی نظام اس کا مفلوج ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ خون کی کمی، چہرے کا رنگ پھیکا سیاہی مال ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کبھی ہائی کبھی لو ہوتا ہے، اور پیٹ کے اندر گیس ریاح جو ہے یہ بن جاتی ہے، قبض کبھی ہو جاتی ہے، کبھی موشن لگ جاتے ہیں، بواسیر کی شکایت، یورک ایسڈ، اور اس طرح کے جو ہیں وہ بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں بندے کے لیے۔ اسباب کے اندر دیکھا جائے تو ایک تو بکثرت گوشت خوری ہے، بریانی، برگر، کباب، خشک گرم اشیاء کا زیادہ استعمال، تیز مرچ مسالے جو ہیں وہ اس کا سبب زیادہ بنتے ہیں اس کے ہائی ہونے کا۔ تو علاج کی جہاں تک بات کریں گے تو علاج بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے جو گھر کے اندر اس کا کرنا ہے کہ آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں۔ رائی جو ہے وہ 50 گرام، بابچی یہ بوٹی ہوتی ہے یہ بھی مل جاتی ہے، اس کے بیج ہوتے ہیں، یہ 50 گرام، اور اجوائن 50 گرام، اور 150 گرام گندک آملہ سار۔ رائی 50 گرام، بابچی 50 گرام، اجوائن 50 گرام، اور گندک آملہ سار جو ہے یہ 150 گرام۔ تو یہ لے کے ان کو گرائنڈ کر لیں، اور ایک ایک ٹی سپون صبح دوپہر شام استعمال کریں، اور یہ آپ نے استعمال کرنی ہے اجوائن اور پودینے کے کاوے کے ساتھ۔ ایک ایک کپ جو ہے اجوائن پودینے کاوے کا بنائیں، اور اس کے ساتھ 1 ٹی سپون صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اور کھانے کے اندر جو ہے وہ دیسی مرغ کی یخنی دیں ان کو، اور دیسی بکرے کی یخنی دیں، اور اس طرح کی کبوتر کی یخنی بھی آپ دے سکتے ہیں، اور جو حصہ ان کا مفلوج ہے اس کے اوپر آپ مالش بھی کر سکتے ہیں جی۔ مالش کے لیے آپ نے ان کو لونگ، دار چینی، جائفل اور جلوتری، لونگ، دار چینی، جائفل اور جلوتری، یہ 10-10 گرام لیں، اور 1 پاؤ سرسوں کا تیل یا تلوں کا تیل لیں گے، اس کے اندر یہ چاروں چیزیں جلا لیں ان کو، اور وہ جو جلا ہوا تیل ہے وہ روزانہ جو ہے متاثرہ حصے کے اوپر اس کی مالش کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریض کی زبان بند ہو جاتی ہے جی، تو زبان بول نہیں سکتا، وہ منہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک نسخہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ آپ نے گولیاں بنانی ہیں چنے کے برابر جی، جو کالا چنا ہوتا ہے اس کے برابر گولیاں بنانی ہیں۔ وہ 3 چیزیں لینی ہیں آپ نے، تنبا لے لینا ہے، رائی لے لینی ہے، اور گندک آملہ سار، یہ تینوں ہم وزن مثلا 10-10 گرام لے لیں یا 20-20 گرام لے لیں، تینوں چیزیں ان کو کوٹ لیں، باریک کر کے صفوف کر لیں ان کو، اور چنے کے برابر جو ہے یہ گولیاں بنا لیں، یا ایک چھوٹا کیپسول بھر لیں۔ تو یہ ایک روزانہ آپ نے ان کو دینا ہے، اس سے انشاءاللہ ان کی زبان بھی کھل جائے گی جی۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بائیں طرف کا جو فالج ہے اس کے متعلق بتائیں گے۔ السلام علیکم۔